نماز کے اندر جو کام مکروہ ہیں ان میں مسلسل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ نماز کے اندر آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، جس طرح دنیا کے باقی کام ہم آنکھیں کھول کے کرتے ہیں تو اسی طریقے سے نماز بھی آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خلاف سنت ہے۔ میں نماز کا طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو دیکھو، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں یعنی قیام کی حالت میں ہیں، ہماری نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم رکوع میں ہیں تو ہماری نظر جو ہے پاؤں پہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم سجدے میں ہیں تو ہماری نظر اپنی ناک پہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اتحیات قاعدے میں بیٹھے ہیں تو اب ہماری نظر ہماری گود پہ ہونی چاہیے۔ اگر سلام پہ رہے تو ہماری نظر اپنے کندھے پہ ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھیں، نماز کے اندر آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ نماز پڑھنا یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، چہرہ یا نگاہ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا۔ نماز کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت ضروری ہے اور اس کا ہر ایک مقام ہے۔ قیام کی حالت میں، سجدے میں، رکوع کے اندر نگاہ ہو پاؤں پہ، سجدے کی حالت میں ناک پہ، قعدے میں نگاہ ہو اپنی گود پہ۔ اب ایک بندہ اس سے چھوڑ کر نماز کے اندر ادھر ادھر جو ہے نا وہ دیکھتا ہے، ہاں جی، بجائے اس کے کہ جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے وہاں نہیں ہے، بلکہ اپنی نظر کو گھما رہا ہے اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر تو چہرہ گھما رہا ہے کہ اس طرح کبھی اس طرف دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے اور بہت ناجائز کام ہے۔ تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ تو نہیں گھما رہا لیکن نظریں گھما رہا ہے، ہاں جی، کبھی اس طرف دیکھ رہا ہے کبھی اس طرف دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھیں جو ہے نا آنکھوں کے کناروں سے کبھی اس طرف دیکھ رہا ہے کبھی اس طرف، تو یہ بھی نماز کے خشوع کے خلاف ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر بندہ اس طریقے سے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا سینہ ہی قبلہ سے پھر گیا ہے، اس صورت کے اندر اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے نماز کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے وہاں پہ نظر رکھیں۔ نمبر 6 یعنی چھٹا مکروہ، نماز کے اندر وہ کام جو مکروہ ہیں، تو چھٹا مکروہ منہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا۔ منہ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، ہاں جی، یہ مکروہ ہے۔ جس طرح بچے بسا اوقات جو ہیں وہ نماز پڑھتے تو نماز کے اندر کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ہاں جی، 5 روپے کا سکہ ہے منہ میں ڈالا ہوا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، 2 روپے کا سکہ ہے منہ میں ڈالا ہوا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ نماز کے اندر کوئی چیز منہ کے اندر رکھ کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، ہاں جی۔ اور کھانا پینا یہ تو ویسے حرام ہے، منہ میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ کھانا پینا، کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ٹافیاں بھی کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ چاکلیٹ بھی کھا رہا ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو نماز ہی نہیں ہے، یہ نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ یہاں ہے منہ کے اندر ماس کوئی چیز رکھی ہے، کھانے کی ہے یا نہیں کھانے کی، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 7، ساتواں کام جو نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور مکروہ ہے، جمائی لینا، بقدر ہمت نہ روکنا۔ جمائی جانتے ہو؟ ہاں جی، جن پنجابی تو واسی کرنے ہیں، منہ کھول کے انہوں واسی کرنے، جمائی اسے کہتے ہیں۔ دیکھو، اگر نماز کے اندر جمائی آئی، یہ سستی کی علامت ہوتی ہے، حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر نہیں رک رہی، اگر نماز میں نہیں رک رہی، آپ حالت قیام میں ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کو اس طرح اٹھا کر اس کی پشت جو ہے اس طرح اس کی طرف کر لیں تو جمائی لے لیں، ہاں جی۔ تو لیکن باہر کیا حتی الامکان نہ روکنا اور خام خواہ جو ہے نا منہ کھولتے رہنا بار بار، یہ ٹھیک نہیں ہے اور نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔ نمبر 8، کمر کوکھ کولے پر ہاتھ رکھنا نماز پر۔ اب نماز کے اندر قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو باندھنا یہ سنت ہے، اور بایاں ہاتھ نیچے ہو دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو، اس کا طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن ایک بندہ نماز کے اندر اپنا ہاتھ اس طرح کمر پہ رکھا ہوا ہے، اس طرح جی کولے پہ رکھا ہے، کوکھ پہ رکھا ہے، ہاں جی، تو یہ مکروہ طریقہ ہے اور جو ہے نماز کا خشوع اس سے جاتا رہتا ہے۔ نماز کے اندر ہاتھ باندھتے کھڑے ہونا چاہیے،
اگر کسی بندے کی کوئی مجبوری بن گئی، وہ نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہوا ہے، امام نماز لمبی پڑھا رہا ہے، وہ بیچارے کی کمر میں شدید تکلیف ہوگی، اس سے تھوڑا سا سارا اس طرح کر لیا تھوڑا سا وقت پہ، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن لمبے وقت کے لیے اس طرح کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو چاہیے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی بجائے بیٹھ کے پڑھ، شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن نماز میں کھڑا اس طرح ہو جو کھڑے ہونے کی صحیح حالت ہے۔ نمبر 9، پیشاب پخانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ ہے، اس کو پیشاب آیا ہوا ہے، تو لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے کھڑا ہو گیا کہ اب یہ جو ہے وہ پیشاب کروں گا تو وضو کرنا پڑے گا، یا پخانے کی حاجت ہے پھر بھی نماز کے اندر کھڑا ہو گیا۔ اب سردیوں میں خاص طور پہ کارروائی ہوتی ہے کہ بھئی وضو کرنا پڑے گا، تو لہذا ایسے ہی کھڑا ہو گیا، اب نماز کے اندر کبھی یوں کر رہا ہے، 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 یعنی پیشاب تنگ کر رہا ہے لیکن اب جو ہے نا حرکتیں کر رہا ہے، تو یہ نماز کے اندر مکروہ کام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ جب کسی کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہو، اس کو چاہیے پہلے پیشاب اور پخانہ کر لے اور پھر نماز کے اندر شریک ہو جائے وضو کرنے کی بات۔ اور اسی طرح نمبر 10 یعنی 10واں مکروہ کام، انگلیاں چٹکانا۔ ہاں جی، انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا، یہ مکروہ ہے۔ نماز کے اندر انگلی چٹکانا، جب پنجابی میں کہتے ہیں نا انگلیوں کو پٹاخے نکالنے، اس طرح پٹاخے نکالتے ہیں نا جی، تو بعض نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بھی کھڑے کھڑے پٹاخے نکال رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو بہت بڑی مصروفیت یا کوئی ضروری کام سمجھتے ہیں، تو نماز کے اندر یہ مکروہ کام ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہاں جی، انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا، ہاں جی، یہ بھی مکروہ ہے، نماز میں اس طرح کھڑے یوں، جی مکروہ ہے۔ نمبر 11 یعنی 11واں مکروہ، وہ کام جو مکروہ ہے اور نماز میں نہیں کرنا چاہیے، آیتیں تسبیحات انگلیوں پر شمار کرنا۔ ہاں جی، ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نماز میں اور انگلیاں جو ہے نا وہ انگلیوں پر شمار کر رہا ہے آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انگلیوں پر شمار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہ تسبیحات نماز میں پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اب دیکھو یہ تسبیحات انگلی پر شمار کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12 انگڑائی لینا، نماز کے اندر انگڑائی لینا، انگڑائی جانتے ہو، یہ خام خواہ جو ہے نا وہ جو اس طرح یہ کرنا، یہ انگڑائی، اپنے آپ کو لمبا چوڑا کرتے رہنا، خام خواہ کے داؤ پیچ کھاتے رہنا نماز کے اندر، انگڑائی لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے جسم کو اکڑانا یہ ٹھیک نہیں۔ نماز کے اندر دھیان رب تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو، کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اگر یہ کیفیت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندے کی جرت کیا ہے کہ بندہ کوئی فضول کام کرے۔ نمبر 13واں مکروہ، نماز کے اندر جو کام مکروہ ہے ان میں بلا عذر 4 سانوں بیٹھنا، جسے ہم چوکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، تو اس طرح 4 سانوں پہ بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، بیٹھنے کی جو حالت ہے نماز کے اندر وہ قاعدے کی حالت ہے۔ قاعدے کی حالت کیا ہے؟ ایک دایاں پاؤں جو ہے اس کو اس طرح کھڑا کر کے بائیں پاؤں کا بچھا کر اس کے اوپر رکھ کے بیٹھنا۔ مشروع طریقہ تو یہ ہے کہ ایک پاؤں کھڑا کیا، ایک بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ گئے، یہ مشروع طریقہ ہے۔ لیکن نماز کے اندر اگر ایک بندہ اس طرح کرتا ہے کہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے خام خواہ چوڑا ہو کر، اس کو عذر بھی کوئی نہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 14 یعنی وہ کام جو نماز میں مکروہ ہیں، 14واں کام کسی کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ کسی کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب دیکھو مسجد میں بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہے، تو اب جو سامنے بیٹھا ہے نا، چاہیے تو یہ کہ وہ اپنا منہ سیدھا قبلے کی جانب کر کے آرام سے بیٹھا رہے، اس کی پشت اس کی جانب ہو، لیکن چہرہ کر کے اس کی طرف بیٹھ جاتا ہے۔ اب خام کا اس کی ٹکٹ کی باندھ کر اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کی توجہ بھی نماز میں نہیں رہتی اور اس کا نماز کا خشوع خراب ہو جاتا ہے، اور پھر بس اوقات یا تو وہ ہنس پڑتا ہے ہاں جی اس کی طرف دیکھ کر، یا کوئی اور غلط کام ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ اس کا ذمہ دار ہے، جب منہ کر کے اس کی طرف بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ نمازی کی طرف چہرہ نہ کرے۔ نمبر 15، نماز کے اندر جو کام مکروہ ہیں۔ 15واں مکروہ، اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑا ہونا، یعنی نماز جماعت سے ہو رہی ہے اور اگلی صف میں جگہ باقی، ایک بندہ خام کا پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تو یہ نماز میں مکروہ ہے۔ جب تک اگلی صف میں جگہ باقی ہو پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگلی صف کو پہلے پر کرنا چاہیے۔ اگلی صف پر ہو جائے تو پھر آگے دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ نمبر 16، نماز کے اندر جو کام مکروہ ہیں۔ 16واں کام، کونیوں کو بچھا کر سجدہ کرنا نماز کے اندر مکروہ ہے۔ نماز کے اندر سجدے کی حالت میں بندے کی کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن اگر زمین پر بچھا کر سجدہ کرتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے۔ اگر تو اس کو کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، مثلا بیمار ہے ہاں جی، بازوؤں میں شدید درد ہے یا کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر اپنے کونے کو نہیں رکھ سکتا، اپنا زمین سے نہیں اٹھا سکتا، مجبوری ہے اس کی، تو اب عذر مجبوری کی وجہ سے، درد تکلیف کی وجہ سے اگر اپنی کونی کو زمین پہ بچھا کے سجدہ کر لیتا ہے تو وقتی طور پر جائز ہے، لیکن مستقل طور پر اس کی عادت بنا لینا یا بغیر عذر کے کونیاں زمین پر ڈال کے بچھا کے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں، یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، مردوں کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 17، یعنی وہ کام جو نماز کے اندر مکروہ ہیں۔ 17واں مکروہ، جسے پنجابی میں 17واں کہتے ہیں ہاں جی۔ نمبر 17، کپڑے یا بدن سے کھیلنا نماز کے اندر مکروہ ہے۔ بعض لوگ نماز کے اندر کسی نہ کسی چیز سے کھیلتے رہتے ہیں، کپڑے پہن کے آئے ہیں کاٹن کے تو خام خواہ یوں کرتے رہیں گے، اس طرح بھی کہیں کپڑے میں بال نہ پڑ جائے۔ سجدے میں بھی جائیں گے نا اس طرح پیچھے سے اٹھا کر پھر جائیں گے، اور پھر قاعدے میں بیٹھیں گے پھر بھی پیچھے سے اٹھائیں گے ہاں جی، تو پھر بیٹھیں گے۔ یہ یا خام کا ایک کپڑے کو یوں اس طرح کرتا رہا یا اس طرح کرتا رہا ہاں جی، کہ کوئی بھی انداز، یہ سب کھیلنے کی صورتیں ہیں اور یہ نماز کے اندر مکروہ انداز ہے۔ بدن سے کھیلنا یہ بھی مکروہ ہے، بدن کسی حصے سے کھیلنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بعض جائز ناجائز جگہ پر خارجی کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی مکروہ کام ہے، ناجائز ہے۔ اور بعض لوگ نماز کے اندر بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں ہاں جی، نماز کے اندر یوں پف بنا رہا ہے، اللہ پاک کو دکھا رہا ہے کہ میرے بال بڑے خوبصورت ہیں ہاں جی، تو یہ کام ناجائز ہے اور مکروہ ہے۔ نمبر 18، نماز کے اندر جو کام مکروہ ہیں تو ان میں سر یا کندھے پر کپڑا کے دونوں لڑ لٹکے چھوڑ دینا، سر پر یا کندھے پر کپڑا کے دونوں لڑ لٹکے چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ آپ نے سر پہ کوئی کپڑا لیا، اب اس کے جو کنارے ہیں کپڑے کے، لڑ اسے پنجابی میں کہتے ہیں، اس کو لٹکانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو اس طرح سر کے اوپر لپیٹ لینا چاہیے، یا اگر آپ نے پگڑی باندھی تو لڑ کو پیچھے کی جانب چھوڑ دیں، اس طرح یہ دیکھیے میری پگڑی ہے اور اس کا شبلہ میں نے پیچھے کی جانب چھوڑا ہوا ہے ہاں جی، تو یہ خام کا اس طرح دائیں بائیں ان کو لٹکا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح دیکھیے یہ رومال ہے، ایک بندے نے رومال سر پہ رکھا ہاں جی، اور اس طرح دیکھیں، یہ دیکھیں رومال سر پہ رکھا اور یہ دونوں چیزیں دونوں لٹ نیچے لٹک رہے نماز کے اندر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ یا کندھے پہ اس طرح رکھا اور دونوں لٹ جو ہے اس طرح نیچے لٹک رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس رومال کو ویسے ہی اتار کر نیچے رکھ دینا چاہیے۔ اگر آپ کا سر ننگا ہے تو سر پہ باندھ لیں، لیکن بار کے باندھیں، جان بین کو اس طرح لٹکائیں نہیں، یا کم از کم ایک جانب کو اس طرح ڈال لیں تاکہ حسن کے خلاف نہ۔ مقصد یہ ہے نماز پہ اللہ پاک کے آگے اس طرح کھڑے ہوں کہ یہ حسن کے خلاف نہ ہو، حسن کے خلاف نہ ہو، بندہ اچھا لگے۔ جس حالت میں بندہ بندوں کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا اس حالت میں اللہ پاک کے آگے بھی کھڑا نہ ہو۔ نمبر 19، یعنی جو کام نماز میں مکروہ ہیں ان میں 19واں کام،
قمیص وغیرہ میں بازو ڈالے بغیر اوپر رکھ کر نماز پڑھنا، یہ بھی زینت کے خلاف ہے۔ جس طرح کے بچے بسا اوقات جو ہے یا پیشہ ور مانگنے والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرا یہ بازو نہیں ہے، تو اس بازو کو اپنا اس پہ کپڑے میں ڈالے بغیر اندر لے جانا اور اس طرح جو ہے نا یہ طریقہ کار جو ہے یہ ٹھیک ہے نہیں۔ اس طرح نماز میں کھڑے ہونا ہاں جی یہ نہایت ناپسندیدہ کام ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 20، کام کاج، نیند اور ورزش کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ ذرا غور کریں، کام کاج کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کام کاج کے کپڑے جدہ ہوں، اب کوئی فیکٹری میں کاریگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں کالے پیلے، ایسے ہی جو ہے نا مسجد میں آگے ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں نماز کے لیے آئے تو 1 منٹ لگتا ہے غسل خانے میں جائے کپڑے بدل کے پھر نماز کے لیے آئیں۔ نمبر 2، کام کاج کا دوسرا ورزش کے کپڑے۔ ورزش کے کپڑے کون سے ہیں؟ یہ ٹروزر، شرٹ، یہ پہن کے مسجد میں آنا بلا عذر بغیر مجبوری کے ایسے ہی ہاں جی، تو یہ ورزش کے کپڑے ہیں۔ انگریز نے تو ان کو بیچارے کو اس لیے ایجاد کیا تھا کہ یہ ورزش کے وقت پہنے جائیں۔ ہمارے پاکستان میں ہے کہ 24 گھنٹے اس کو پہننا جو ہے نا اپنے لیے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی خوبی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ صرف ورزش کے وقت پہنے جاتے ہیں۔ اور یہ ٹروزر شرٹ پہننا یہ ہر وقت کا معمول نہیں ہے، اور یہ کپڑے اس لیے نہیں بنائیں گے کہ محض ورزش کا لباس ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب نماز میں کام کا بغیر عذر کے پینٹ پہن کے بھی کھڑے ہو جانا یہ بھی مشکوک چیز ہے۔ اب دیکھو نماز میں بندہ نماز میں کھڑا ہے تو اب بندے نے ٹروزر پہننا ہوا یا اس نے جو ہے پینٹ پہنی ہوئی ہے، تو جو بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہے نا وہ خام خواہ پریشان ہوتا رہے گا اس کو دیکھ دیکھ۔ بات سمجھ آئی؟ ساڈے بابا جی بزرگ نے وہ کہتے بھی جہاں بندہ مسیح پینٹ پا کے آتا نا انہوں پتہ ہی نہیں کہ جہاں پیچھے ہر ویلے گدھا پائی جاتا۔ ہاں جی وہ اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو یہ لباس جو ہے وہ کسی مخصوص حالت کا لباس ہے، کسی نے نوکری پہ جانا ہے، کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، اس کا لباس ہے اور ضروری ہے تو ٹھیک ہے اس کو پہنے، لیکن یہ کہ خام کا ہر وقت اس کو پہننا اور اس کو اپنی بڑائی سمجھنا ہاں جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خاص طور پر نماز کے لیے ایسے لباس کو عموماً استعمال نہ کریں۔ ہاں کسی بندے کی مجبوری ہے، وہاں کا لباس ہے ہاں جی، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، مل میں کام کرتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اب وہاں کی وردی ہے پینٹ شرٹ، اب مجبوری ہے نماز کا وقت بھی ہے، نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، اب اس حالت میں پڑھ لے تو گنجائش ہے، لیکن کوئی مجبوری کوئی عذر نہیں ہے تو خام کا ایسے لباس کو پہننا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے۔ نمبر 21 جو یعنی کام نماز میں مکروہ ہے، 21واں کام، جاندار تصویر والی جگہ نماز پڑھنا، یعنی جس جگہ پر جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اب وہاں پر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر وہ تصویر بھی آپ کے بالکل آگے ہے ہاں جی آپ سجدہ کر رہے ہیں اس پہ سجدہ ہو رہا ہے تو نماز ہوگی نہیں نا جی، ویسے اب جو ہے نا تصویریں لگی ہوئی ہیں کمرے کے اندر آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ جاندار کی تصویر جہاں لگی ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے، لہذا خام خواہ تصویروں کا شوقین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو تصویر پرنٹ نکل آتی ہے کاغذ پر گتے پر اور اس کو فریم کرا کے لگا دیا گیا، بلا شبہ تصویر ناجائز ہے، گھروں کے اندر تصویریں نہیں لگانی چاہیے۔ آپ کی امی آپ کو ویسے ہی جانتی ہے، آپ کا ابو آپ کو ویسے ہی جانتا ہے، یا آپ اپنے ابو کو ویسے ہی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اب گھر میں ابو کی تصویر لگانے کی ضرورت ہے؟ ابو تو ویسے دل میں رہتا ہے، یا ابو کو ضرورت ہے کہ بیٹے کی تصویر لگائے؟ نہیں، وہ ویسے ہی دل میں رہتا ہے، لہذا وہ بھولا نہیں کہ اس کی تصویر دوبارہ لگی ہو جو دیکھ کر بندے کو یاد ہے کہ یہ میرا ابا ہے یا میرا بیٹا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بلا شبہ یہ تصویریں ناجائز ہے، پرنٹ تصویر ہے جو کاغذ پر نکل آئی، بلا شبہ یہ تصویر حرام ہے۔ علماء کرام کے ہاں ایسی تصویریں گھروں کے اندر لگانی نہیں چاہیے، فریم کرا کر بھی ویسے بھی نہیں، اور جو ہے وہ نماز کے وقت خاص طور پہ اگر تصویریں کمرے میں موجود ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا وہ دفعہ دور کرنا چاہیے تاکہ نماز کے اندر کسی قسم کا معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ جاندار کی تصویر کی بات کی ہے، اگر تصویر جاندار کی نہیں ہے پھر اس کی گنجائش ہے، جس طرح کے درختوں کی تصویریں ہیں، پھولوں کی تصویریں ہیں،
خوبصورت پہاڑوں کی تصویریں ہیں، اچھے مناظر ہیں، جس طرح کشمیر میں اچھے اچھے مناظر ہیں، تو ایسی کوئی تصویر بندہ لگا لیتا ہے کمرے میں یعنی گھر میں، تو یہ منع نہیں ہے، بلکہ جو ہے اور اس سے نماز بھی ناجائز نہیں ہوتی۔ نمبر 22، با تصویر کپڑے پہنے نماز پڑھنا، یعنی 22واں مکروہ، جو کام نماز میں مکروہ ہیں، 22واں مکروہ، با تصویر کپڑا پہنے نماز پڑھنا، یعنی وہ کپڑے جن پر تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کو پہننا ویسے عام حالات میں ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی، نماز کے اندر پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، ہاں جی، جاندار تصویر آپ کے پیچھے بنی ہوئی ہے، آپ نے اس جس طرح کی شرٹیں مختلف ملتی ہیں ان کی تصویر، باندر کی تصویر ہے، بلے کی تصویر، کتے کی ہے یا کسی اور جو ہے نا کسی چیز کی ہے، تو تصویریں اگر ہیں موجود آپ کے کپڑوں پر تو وہاں نماز آپ ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، میرے بھائیو یہ مکروہ تحریمی ہے اور نماز کی برکات اور ثواب یہ سب ضائع کرنے والی بات ہے۔ نمبر 23، نماز میں ادھر ادھر سے کپڑے سنبھالنا، یہی نماز میں مکروہ ہے۔ کپڑوں سے کھیلنا یہ بھی مکروہ ہے اور نماز میں کپڑے سنبھالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جس طرح سنبھالنے کی میں نے بیان کی ہوئی، کاٹنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب یوں سجدے میں جا رہا تھا، یوں سجدے ہٹا کر یوں جا رہا ہے، ہاں جی، قاعدے میں بیٹھ رہا ہے، پھر بھی کپڑے بل نہ پڑ جائے، کاٹن خراب نہ ہو جائے، یہ کپڑے خام خواہ جو ہے نا اس طرح سنبھالنا یہ نماز کے اندر مکروہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ نماز کے کل 23 مکروہات ہوئے، یعنی وہ کام جو نماز کے اندر کرنے مکروہ ہیں کل 23 ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں خلاصتاً اس کو پڑھ دیتا ہوں، وہ کام جو نماز کے اندر ناپسندیدہ اور مکروہ ہیں وہ کل 23 ہیں۔ نمبر 1، لاپرواہی سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نمبر 2، پگڑی کے پیچ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 3، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 4، مسلسل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 5، چہرہ یا نگاہ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 6، منہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 7، جمائی لینا، ہاں جی، بقدر ہمت نہ روکنا۔ نمبر 8، کمر، کوکھ اور کولے پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 9، پیشاب پخانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا۔ نمبر 10، انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا۔ نمبر 11، آیتیں یا تسبیحات انگلیوں پہ شمار کرنا۔ نمبر 12، انگڑائی لینا۔ نمبر 13، بلا عذر 4 زانوں بیٹھنا چوکڑی مار کے۔ نمبر 14، کسی کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 15، اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑا ہونا۔ نمبر 16، کونیوں کو بچھا کر سجدہ کرنا۔ نمبر 17، کپڑے یا بدن سے کھیلنا۔ نمبر 18، سر یا کندھے پر کپڑا کے دونوں لڑ لٹکے چھوڑ دینا۔ نمبر 19، قمیص وغیرہ میں بازو ڈالے بغیر اوپر رکھ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 20، کام کاج، نیند اور ورزش کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 21، جاندار تصویر والی جگہ نماز پڑھنا۔ نمبر 22، با تصویر کپڑا پہنے نماز پڑھنا۔ نمبر 23، نماز میں ادھر ادھر سے کپڑے سنبھالنا۔ یہ نماز کے اندر 23 کام ایسے ہیں جو کہ مکروہ ہیں اور ان کے کرنے سے نماز کی برکات جاتی رہتی ہیں اور نماز ناقص ادا ہوتی ہے۔